الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر وقال في موضع آخر وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگ بھائی اور دوستوں، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم لوگ صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق بھی قوم عاد کے بھائی یعنی عاد کے بھائی سمود کے ساتھ ہیں۔ قوم عاد وہ تو منسوب تھی عاد کی طرف، اور عاد ان کا ایک پردادا تھا۔ تو اسی طرح قوم سمود بھی سمود نامی شخص جو ان کا کوئی پردادا تھا ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو قوم سمود کہا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام اسی قوم کے اندر تشریف لے کر کے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں بھی آپ کا ذکر ہے، ہود، شعراء، حجر، نمل، فصلت، نجم، قمر، حاقہ اور پھر شمس کے اندر آپ علیہ السلام کی تبلیغ، آپ کی قوم کا ذکر اور ان کا انجام کا ذکر ان صورتوں میں، ان آیات میں آئے ہیں۔ صالح علیہ السلام کا نسب نامہ دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا صالح بن عبید بن آصف بن ماشر بن عبید بن صادر بن ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اسی طرح دوسرا جو نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے، اور وہ سمود سے آگے ہے تھوڑا سا، یعنی جس میں ذرا فرق ہے۔ سمود سے آگے کیسے ہے؟ یہاں تو ہے بن عامر، ارم، بن ہشام، بن سام اور بن نوح علیہ السلام۔ سمود سے آگے دیکھیں تو دوسرا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے، سمود بن عوس بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو بہرحال دونوں طرح کے نسب نامے جو ہے بیان کیے گئے ہیں تھوڑے فرق کے ساتھ۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا تعلق، یعنی جس جغرافیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو وہ تھا مقام حجر۔ مقام حجر میں یہ لوگ جو ہے رہا کرتے تھے۔ آج کل اس کو فج الناقہ کہتے ہیں۔ اور ان کے پاس وہی بستیاں تھیں، وہی علاقے تھے جو قوم عاد کے پاس تھے۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، بلکہ صالح علیہ السلام کی بات کو
بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ جن مقامات میں تم سے پہلے قوم عاد رہا کرتی تھی انہی مقامات کے اندر تم رہتے ہو، ان مساکن کے اندر تم رہتے ہو۔ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک اختیار کیا تھا، تو اللہ تم کو بھی تباہ کر دے گا کیونکہ تم لوگ بھی مشرک بن چکے ہو۔ تو جو قصور ان کا تھا وہی قصور تمہارا ہے۔ ان کو بھی سمجھانے والا آیا تھا، نہیں سمجھے تھے، تمہارے پاس بھی سمجھانے والا میں آیا ہوں، تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو، لہٰذا تم اپنے سے پہلو والے سے عبرت حاصل کرو۔ انہی کے مساکن کے اندر تم رہتے ہو، جن مساکن کے اندر وہ رہتے تھے اور ان پر عذاب آیا تھا اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا تھا بجز مومنین کے، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ ایک مرتبہ تنگ ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے صالح، آپ بار بار ہم کو توحید کا درس دیتے ہیں، تو ذرا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے قادسیہ کا پہاڑ، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکال دو اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی گابن ہو، پھر وہ بچہ بھی جنے، ہم اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے مسلح بچھایا، زمین کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، التجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور یہ لوگ سامنے دیکھ رہے تھے گویا کہ لوگوں کو ہجوم بنا ہوا تھا، اور جس شخص نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا ان میں سے جو بڑا تھا وہ بھی اس وقت موجود تھا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ وہ جو پہاڑ تھا اس کی جو چوٹی تھی وہ تھوڑا تھوڑا حرکت کرنے لگی، جنبش کرنے لگی۔ پھر لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ پہاڑ پھٹنے لگا اور اس کی چٹان ادھر ادھر گرنے لگی، اور اندر سے ایک اونٹنی نکلے جو صحیح سلامت تھی، موٹی تازی تھی اور 10 ماہ کی گابن میں تھی، اور وہ چلتی چلتی قوم صالح کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، قوم سمود کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ دیکھو تم نے منہ بیلا بولے معجزے کا تم نے مطالبہ کیا اور وہ تمہارا مطالبہ پورا ہو چکا، لہٰذا تم ایمان لے آؤ جیسا کہ تم نے اس سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ تو قوم میں سے اکثر لوگ تو منکر ہو گئے، ہاں تھوڑے بہت تھے جو ایمان لے آئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم نے اس اونٹنی کو کوئی گزند نہیں پہنچانا، اس اونٹنی کو تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، برے ارادے سے اس اونٹنی کے قریب تم نے نہیں جانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کو مارا یا مارنے کی کوشش کی، یا کوئی اور تم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلے تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے ہم ایمان لیں گے، اب لہٰذا تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا پھر بھی تم ایمان نہیں لے، آئندہ کے لیے تم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا۔ چونکہ وہ اونٹنی معجزانہ طور پر آئی تھی تو اس لیے جب وہ کھاتی تھی تو بہت زیادہ چارہ کھاتی تھی، جب پیتی تھی تو بہت زیادہ پانی پی جاتی تھی، اور قوم کا اور اس کا مشرب ایک تھا، یعنی جس جگہ سے پانی پیا کرتی تھی وہ ایک ہی حوض تھا، ساری قوم کے لوگ وہیں جاتے وہیں جانوروں کو پانی پلاتے تھے اسی حوض سے، لیکن جب یہ اونٹنی جاتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے آزمائش تھی اللہ کی جانب سے، اور اس سے قوم کے لوگ پریشان ہو گئے، صالح کے پاس پھر اکٹھے ہو کر آئے، جمع ہو کر آئے کہ یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، ہماری اونٹنیوں کے پاس جانوروں کے پاس پینے کے لیے پانی ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ پیچھے بچاتی بھی نہیں ہے یہ۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے، فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ گے، لہذا یہ بھی پیاسی نہ رہے اور تمہارے جانور بھی پانی سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ باری مقرر ہو گئے، لیکن کچھ عرصہ تک تو اسی طرح یہ لوگ چلتے رہے۔ بالآخر ایک عورت تھی، اس کے افسانے پر قوم میں سے 2 اور لوگ بھی تھے، لیکن 2 لوگ جو تھے بڑے بدبخت تھے، ایک کا نام قزار تھا اور دوسرے کا نام مصدع تھا۔
ان دو شخصوں نے مل کر بلاخر اس اونٹنی کو پھر جو ہے قتل کر دیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو کہہ دیا کہ اس اونٹنی کو تم نے کوئی گزند نہیں پہنچانی، کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، یہ لوگ پھر بھی نہ مانے، تو ایک مرتبہ اس عورت کے کہنے پر یہ شخص جو تھا مصدع، یہ جا کر ایک بہت بڑی چٹان تھی اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر سے اونٹنی آ رہی تھی، جیسے ہی قریب پہنچی تو اس نے آگے بڑھ کر اس پر تیر چلایا۔ جیسے ہی اس اونٹنی کو تیر لگا تو وہ ذرا کمزور ہو گئی، نیچے گر پڑی، تو یہ قزار نامی آگے بڑھا اور اس نے جا کر تلوار کے ذریعے سے اس اونٹنی کے پیچھے والے جو کوچے تھے ان کو کاٹ دیا، پیچھے والے ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ پھر کہا جاتا ہے قوم کے دیگر لوگ بھی آ گئے اور سب نے مل کر اس کو ذبح کر ڈالا اور اس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو آپ کم از کم تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ایمان تو تم نہیں لے کے آئے جب یہ اونٹنی معجزانہ طور پر تمہارے سامنے آئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی اس کو، اب تم نے اس کو بھی ذبح کر ڈالا ہے، اب پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن وقتی طور پر تو عذاب نہ آیا ان کے پاس، تو یہ لوگ جو ہے پھر خوشیاں منانے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو اگر اللہ کا عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا، ابھی تک تو نہیں آیا، تو یہ جھوٹ تھا، موٹ تھا، تو اس طرح خوشیاں منانے لگے۔ صالح علیہ السلام بار بار ان سے کہتے تھے اللہ کا عذاب تمہارے پر آئے گا، بس تم تیاری کرو۔ اور ان کو صالح علیہ السلام نے کچھ علامات بھی بتلا دی۔ فرمایا تمہارا چہرہ جو ہے پہلے دن سرخ ہوگا، دوسرے دن زرد ہو جائے گا، پھر تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس دن وہ تمہارا آخری دن ہوگا، اسی دن اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ جب یہ لوگ صبح کو اٹھے تو دیکھا تو ان کے چہرے بالکل زرد ہو چکے تھے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو علامت بتائی تھی۔ تو بجائے اس کی کہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، خود صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے 9 آدمی تیار ہو گئے، اور جہاں صالح علیہ السلام کی رہائش تھی ان کے جا کر گھر کا محاصرہ کر دیا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی جانب سے ایک چٹان وہاں سے اوپر سے آئی اور یہ لوگ وہاں نیچے ذرا کھڑے تھے، چونکہ صالح علیہ السلام جہاں رہتے تھے تو وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہ ادھر ادھر اونچے اونچے پہاڑ تھے، تو اوپر سے وہ چٹان آئی گرتی ہوئی، ان کے اوپر آ کر گری، بڑی چٹان تھی جس سے سارے لوگ جو اکٹھے بیٹھے تھے ہلاک ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں اور طریقے سے ان پر عذاب آیا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بچے نہیں تھے، چٹان کے ذریعے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب علامات ظاہر ہوئی تو جس سے یہ لوگ جو ہے مر گئے، ختم ہو گئے۔ ہاں جب بقیہ لوگ جو بچ گئے تھے یہ تو ان کا حشر تھا کہ جو صالح کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، بقیہ لوگ جو بچے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ جب تیسرا دن آیا اور ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے تو اس دن یہ لوگ سارے گھروں کے اندر بیٹھ کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں کیسے عذاب آتا ہے اور کیسے ان کو پکڑتا ہے۔ ابھی منتظر ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زلزلہ بھیجا اور پھر ان کے اوپر چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور دماغ ان کے بالکل معوف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس طرح یہ لوگ بالکل ملیا میٹ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح پھر اس علاقے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ آئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ جس طرح کہ گزشتہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے تو اس موقع پر آپ کو جو ہے بتلایا تھا کہ جس نبی اور پیغمبر کے دور کے اندر ان کی قوم کے اندر جب کوئی عذاب آتا تھا تو پھر وہ نبی اور پیغمبر اس علاقے کو چھوڑ دیتے، مکہ میں آتے اور وہیں ان کا انتقال ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے زمزم ہے اس کے قریب 99,000 نبیوں اور پیغمبروں کے قبور ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو حجر کا مقام ہے یہ کہتے ہیں کہ شمال مغرب میں، عرب کے شمال مغرب میں یہ حجر کے مقامات تھے، آج بھی ہیں، ان کے بنے ہوئے مکانات آج بھی جو ہے موجود ہیں۔
اسی طرح ابو رغال رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں کہنا چاہیے، ابو رغال، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ قوم سمود کا ایک شخص تھا، ابو رغال جس کا نام تھا، تو یہ وہیں مکہ کے اندر آیا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو ادھر جو بقیہ اس کی قوم کے لوگ تھے ان کے اوپر عذاب آ گیا، سارے مر گئے، لیکن یہ شخص بچ گیا۔ کیوں بچ گیا؟ اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، حرم کے اندر تھا۔ تو جیسے ہی یہ ادھر سے فارغ ہوا، حرم سے باہر نکلا، چنانچہ اس کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے لوگ جو ہے ختم کر دیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طائف کے اندر جو ثقیف قبیلہ ہے، کہا گیا ہے کہ ابو رغال کی نسل میں سے ہیں۔ صالح علیہ السلام جب وہاں سے چلے تھے، مکہ میں آئے تھے، تو کہتے ہیں 4000 مومنین ان کے ساتھ تھے، اور یہاں مکہ کے اندر ہے، اور یہیں آ کر انہوں نے بقیہ ساری زندگی جو ہے گزاری ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ قرآن کریم میں جن جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم صالح کا تذکرہ فرمائے ہیں اور ان کے ایمان کو دعوت دیے جانے کے بارے میں صالح علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کا ذرا جو ہے تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیے ہیں۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو صالح نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی ہی عبادت کرو، چونکہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو اور تم بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی تم عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لہذا تمہارا اور تمہارا معبود حقیقی وہی ہے، اس کی عبادت کرو۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور یہ معجزہ یہ اونٹنی ہے، لہذا تم اسی کو دیکھ چکے ہو، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو، لہٰذا اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہا، تم ایمان لے آؤ۔ یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم میں تمہیں پکڑ لے گا۔ دیکھیے فرمایا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ پہلی بات تو یہ ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس قرآن آ چکی ہے، معجزہ تمہارے پاس آ چکا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیتن، یہ معجزہ ہے۔ ایمان لے آتے ہو ٹھیک ہے، نہیں لے آتے ہو، جس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایمان نہیں لے کر کے آ رہے، اور بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، تو پھر یہ ہے کم از کم فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، تم اس زمین کو، اس زمین کے اندر اس اونٹنی کو تم چلتا پھرتا اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم اس کو زن پہنچاؤ گے، کوئی تکلیف پہنچاؤ گے، مارنے کی کوشش کرو گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرو گے اس اونٹنی کو، تو پھر فیأخذکم عذاب علیم، پھر تم کو دردناک عذاب تم کو جو ہے پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آگے قرآن کہتا ہے اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ صالح علیہ السلام کا سارا یہ تذکرہ ہے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے دعوت دی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو، قوم عاد کا تذکرہ ان کو سامنے کرتے ہوئے ان کو درس عبرت کے طور پر وہ واقعات یاد دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم سے پہلے قوم عاد جو ہے گزر چکی ہے اور وہ تمہارے جد امجد ہے، عاد جو ہے، اور قوم عاد تمہارے قریبی تھی وہ، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ تم سب کی جو ہے سامنے ہے، چھوٹے اور بڑے سب ان حالات کو جو ہے جانتے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے تھے اور تم بھی بڑے بڑے محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ بھی پہاڑوں کو قرید کر اس کے اندر جو ہے محلات بنائے، تم بھی جو ہے محلات بناتے ہو، لہٰذا تم خدا کی نعمتوں کو جو ہے یاد کرو
کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں اور تمہیں طرح طرح کی کھانے اور پینے کی چیزیں بھی دیں اور تمہیں اتنی طاقت بھی دی ہے کہ تم پہاڑوں کو جو ہے تراش کر تم ان کو اس سے جو ہے گھر بناتے ہو اور اسی طرح مٹی اٹھاتے ہو اس کو نرم کرتے ہو اور اس سے بھی گھر جو ہے تم بناتے ہو بلا تعصوا فی الارض مفسدین اس لیے تم خدا کی عبادت کرو اور اسی کو یاد کرو اس کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو زمین کے اندر تم فساد نہ مچاؤ قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون تو اس پر قوم کے جو سردار تھے دیکھیے جب حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ان کی مخالفت کرنے والے بھی ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ تھے لیکن جب قوم سمود کی باری آئی صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو اس وقت صالح علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے والے اور ان کی بات کو ان کی توحید کے درس کو ان کو رد کرنے والے بھی قوم سمود کے جو سردار تھے وہ تھے قال الملأ الذين استكبروا من قومه تو ان کی قوم میں سے جو بڑے تھے سردار تھے اور وہ غرور بھی رکھتے تھے تو من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تو غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے کر کے آئے تھے ان کو کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو لمن آمن منهم کیا تم ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہو اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه کہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں قالوا انا بما ارسل به مؤمنون انہوں نے کہا کہ ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں یہ جو قوم کے سردار تھے جو چھوٹے ہوتے تھے یعنی چھوٹوں سے مراد جو غریب لوگ ہوتے تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے تو ان کو اوپر بلانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا تو بھلا تم ذرا یہ بتاؤ کیا یہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ذرا بتلاؤ تو جو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہو ان کی باتیں مانتے ہو ان کے مجالس کے اندر جا کر بیٹھتے ہو کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں اللہ کا پیغمبر ہے ذرا تم بتلاؤ تو صحیح کون کہتے تھے قوم کے سردار کہتے تھے کن کو کہتے تھے غریب لوگوں کو اور غریب لوگ کون تھے جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے کہتے تھے تو وہ جواباً کہتے تھے ہاں قالوا انا بما ارسل به مؤمنون باقی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں مؤمنون اور ہم ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں یعنی ہم نے ان کی تصدیق کی ہے باقی نبی تھے یہ اس لیے تو ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے تو ہم ان کے اوپر جو ہے ایمان لے کر کے آئے ہیں قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے قال الذين استكبروا اس پر وہ لوگ جو ان کے سردار تھے جو تکبر کرتے تھے غرور کرتے تھے وہ کہتے تھے چلیں ٹھیک ہے تم مانتے ہو تو مانو چھوٹوں سے کہتے غریبوں سے کہتے لیکن ہم تو ان کو ماننے والے نہیں ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں یہ اپنی بات کے اندر صداقت نہیں رکھتے ہیں کوئی نبی اور کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے یہ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين آخر انہوں نے اونٹنی کے کوچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سارے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے ہو یعنی جب صالح علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے اور کوئی وقت گزر گیا سالوں کے سال گزر گئے اور یہی باتیں ان کے سامنے دلائل کے ساتھ جو ہے بیان کرتے رہے لیکن جب وہ لوگ نہ مانے صالح علیہ السلام دعا بھی کر چکے اونٹنی بھی ان کے سامنے آ چکی تب بھی وہ لوگ نہ مانے آخر کار ان لوگوں نے بدبختی کا اظہار کیا کہ فعقروا الناقة انہوں نے اس اونٹنی کے جو کوچے تھے اس کو جو ہے کاٹ ڈالا جیسے کہ ابھی آپ کو جو ہے بتلائے ہیں کہ وہ جو شخص تھا حزار نامی اس نے تلوار کے ذریعے سے اس اونٹنی کے جو ہے کونچوں کو اس نے جو ہے کاٹ ڈالا پھر فرمائے وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم کے ان لوگوں نے سرکشی کی نافرمانی کی رب کا حکم کیا تھا کہ تم نے اب اس کے قریب نہیں جانا اس کو کوئی گزن تکلیف نہیں پہنچانی ہے اس کو اگر خدا نخواستہ تم نے اس کو مارے پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی تو خدا کا وہ جو حکم تھا اس حکم کی پامال کر دیا اس حکم کو لوگوں نے توڑ ڈالا فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد پھر بھی صالح علیہ السلام کو دھمکا رہے تھے کہتے ہیں اے صالح جس کا تم ہمیں بار بار جو ہے جس سے تم ڈراتے ہو اس عذاب کو تم لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو ان كنت من المرسلين اگر واقعی تم بھیجے ہو میں سے واقعی تم نبی اور پیغمبر ہو تو فآخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے الرجفہ ان کو ایک جو ہے ایک زلزلے نے ان کو جو ہے آ کر جو ہے ان کو پکڑ لیا ان کو فأصبحوا في دارهم جاثمين اوندھے منہ پھر اپنے گھروں کے اندر پڑے تھے مرے پڑے تھے فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين پھر سارے ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے یہ کب صالح علیہ السلام نے بات کہی کہ جب قوم کے لوگ ہلاک ہو چکے تھے اور ان کی بزدہ لاشیں ان کی پڑی تھیں
تب صالح علیہ السلام ان کو خطاب کر کے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ تھا، میں تم کو دیکھو سمجھاتا رہا، تم کو ڈراتا رہا تھا، ہر طرح کی میں نے تم کو سمجھانے کی بات کی تھی، تم میری بات نہیں مانے تھے، اب دیکھ لیا تمہارا کیا حشر ہوا، اب سارے تم مرے پڑے ہو نا۔ یہ بالکل صالح علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو کی تھی جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مکہ کے جو سردار تھے جو قتل ہو گئے تھے ان کو خطاب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی۔ جب ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ اور شیبہ یہ سارے سردار جو تھے 70 ان کی تعداد تھی، جب یہ مارے گئے تھے یہ بدر کے اندر میدان بدر میں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ بدر کا قریب کنواں پڑا تھا تو اس کے اندر ان کی لاشوں کو جو ہے اٹھا کر وہاں ان کو پھینک دیا گیا گھسیٹ کر۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اب مجھے بتلاؤ کیا میرا دین سچا ہے یا تمہارا دین سچا ہے؟ کیا آج تم میرے مسلمانوں کے ہاتھوں تم قتل نہیں ہوئے؟ اب تمہارے ساتھ کیا حشر ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ مرے پڑے تھے، قتل ہو چکے تھے۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ تو لوگ تو مر گئے ہیں، وہ تو قتل ہو گئے ہیں وہ، اور آپ ان کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اب تو وہ سننے کے قابل ہی نہیں رہے، وہ تو مر گئے ہیں وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ہاں وہ بول نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور یہ جتنی باری اتھینٹک کتابیں ان سب کے اندر ہے، اور بقیہ کتابوں کے اندر بھی جو ہے یہ روایت جو ہے بار بار آئی ہے۔ تو صالح علیہ السلام بالکل اسی طرح قوم کے مر جانے کے بعد ان کی جو مردہ لاشیں تھیں ان کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے بڑا ناصح تھا، درد رکھتا تھا، عقیدت مند تھا، اور میں جانتا تھا کہ تم نہیں بچو گے اللہ کے عذاب سے، میں تمہارا خیر خواہ تھا، لیکن تم خیر خواہوں کے دوست نہیں ہو، تم نے میری خیر خواہی سے جو ہے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس طرح صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر ان آیات کے اندر فرمائے ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ ہود کی طرف۔ سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تم نے کہا قوم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی پیغام ان کو پہنچایا جو سارے نبی جو ہے پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے نہیں۔ وانشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی پروردگار تو ہے کہ جس نے تم کو زمین سے جو ہے پیدا کیا ہے، تو جب وہ خالق ہے، جب وہ مالک ہے، ساری چیزیں تم کو عطا کرنے والا ہے، تو وہ تمہاری پوری باڈی جو ہے بنانے والا ہے۔ واستعمرکم فیہا، اور اسی زمین کے اندر اس نے تم کو آباد کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تم کو اس زمین سے عطا کی ہیں، سب کچھ دینے والی وہ ذات ہو اور تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کے اندر لگ جاؤ۔ بھلا عقل اور مائنڈ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ کیسا تم فیصلہ کر چکے ہو؟ فاستغفروہ، لہذا جو کچھ تم سے ہو چکا، میرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرو بخشش طلب کرو اور میرا پروردگار توبہ قبول نہ کرے بخشش نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اب بھی تمہارے پاس موقع، جو کچھ ہو چکا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، بخشش اس سے طلب کرو، میرا پروردگار تم کو معاف کر دے گا۔ فاستغفروہ، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرح تم توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری توبوں کو قبول کر لے گا۔ ان ربی قریب مجیب، اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے توبہ کرو اور تمہاری توبہ قبول نہ ہو، اللہ ہر ایک کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جب دعا کی جاتی ہے تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ تو انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم اس سے پہلے تم سے بڑی جو ہے امیدیں رکھتے تھے، لیکن اب وہ ساری امیدیں ہماری ملیے میٹ ہو گئی، لہٰذا آپ ہم کو ان سے جو ہے منع کرتے ہو جن کی پوجا پاٹ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہمارے باپ دادے جو تھے وہ بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔
لہٰذا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، اور باقی جس چیز کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو الیہ مریب، اس بارے میں ہم کو شک ہے، مما تدعونا الیہ مریب، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں شک ہے۔ کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ صالح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف بلاتے تھے، تو وہ توحید کے بارے میں کہتے تھے کہ اس بارے میں ہم کو جو ہے شک ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم تمہاری بات جو ہے نہیں ماننے والے، اور جس بھی چیز کے اوپر ہم لوگ موجود ہیں اس کے اوپر ہم پکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے ہیں، لہٰذا ہمارے آباء و اجداد غلطی نہیں کر سکتے، وہ صحیح راستے پر گامزن تھے، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ صالح نے کہا اے قوم بلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہے، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی کھلی دلیل کے اوپر ہوں، یعنی میرے رب نے مجھ کو نبوت عطا کی ہے، وہ سب کچھ مجھے بتلایا ہے، مجھے سمجھایا ہے، میں 100% بلکہ اس سے 1000% میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ میرا پروردگار جو کچھ جو ہے بتلا چکا ہے، کہہ چکا ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اور اس نے مجھے نبوت سے جو ہے سرفراز فرمایا ہے، اس لیے میں تو خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا جس طرح کی باتیں جو ہے تم کرتے ہو۔ تو لہٰذا اگر خدا نخواستہ جس طرح کے تمہارے عقائد و نظریات ہیں اسی طرح کا میں اپنا لوں تو پھر مجھے بتاؤ آخر کار میری مدد کون کرے گا؟ اگر میں جو ہے تمہاری طرح اگر خدا نخواستہ کفر اختیار کر لوں تو پھر میں تو سراسر گھاٹے میں ہوں گا، میں تو سراسر نقصان کے اندر ہوں گا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ۔ اور یہ بھی کہا صالح علیہ السلام نے اے قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ یعنی تم نے منہ بولے معجزہ کا میرے سامنے مطالبہ کیا، میں نے اللہ سے دعا کی تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکل کر کے آ گئی ہے، تمہارے سامنے آ گئی، چاہیے تھا کہ تم سب ایمان لے آتے، بجز کم لوگوں کے، باقی سب نے جو ہے منکر ہو گئے ہیں، اس لیے اب اس اونٹنی کو تم نے کوئی بات نہیں کرنی، اگر اس کو تم نے خدا نخواستہ کوئی بات کی تو پھر تمہاری خیر نہ ہوگی، فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ، پھر تم کو جو ہے قریب کا عذاب تم کو جو ہے پکڑ لے گا، ان قریب تم کو جو ہے عذاب جو ہے پکڑ لے گا، تو اس لیے تم نے اس سے جو ہے اعتراض کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ، مگر انہوں نے اس کی کانچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کے جو پاؤں تھے ٹانگے وغیرہ اس کو کاٹ ڈالا، تو صالح نے کہا اگر اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، چنانچہ صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، 3 دنوں میں تمہارے اشکال تبدیل بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں موت نہیں ہے، ہاں تیسرے دن پھر تمہارے پاس عذاب آ جائے گا، کیونکہ تم نے اس اونٹنی کو جو ہے کاٹ ڈالا، اس کو جو ہے تم نے قتل کر ڈالا۔ فلما جاءهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ آگے قرآن کہتا ہے جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ فلما جاءهم نجينا صالحا، فرمایا جب وہ وقت آ گیا تو پھر ہم نے یوں کیا کہ صالح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کو پہلے سے حکم دے دیا، اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ والذین معه برحمت منا آمنوا معه برحمت منا، اور اس طرح جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنی رحمت سے ان لوگوں کو بچا لیا، اور من خزي یومئذ، اور باقی جو لوگ تھے ان سب کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیا، کن کو؟ صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر کے آ چکے تھے۔ ان ربک هو القوی العزیز، فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے بڑا طاقتور ہے، بڑا زبردست ہے۔ کتنے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا، اور آیان انفال میں سب کو ہلاک کر ڈالا، ان میں بڑے طاقتور لوگ بھی تھے، ڈیل ڈول والے لوگ بھی تھے،
پیسہ اور دولت والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طاقتور لوگوں کو سب کچھ ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ بڑا طاقتور ہوا نہ ہوا، اللہ زبردست ہوا یا نہ ہوا، تو اللہ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا زبردست کوئی نہیں ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب میں آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، تو ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک سیحہ نے، ایک جو ہے آواز نے ان کو آ پکڑا اور اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، یعنی اس طرح ان کے گھر ویران ہو گئے تھے جس طرح کہ وہ گھر ہمیشہ سے ویران تھے۔ جس طرح کہ کچھ مکانات پرانے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ویران پڑے ہوتے ہیں، تو ان کے گھر ایک وقت تو وہ تھا کہ ان کے گھر آباد تھے، بچے بھی تھے کھیلنے والے، ان کے گھر ان کی بیویاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، بیٹیاں اور بچے بھی تھے، اور اسی طرح وہ گھر کے اندر بھی رہتے تھے، باہر بھی جاتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تو ایک طرح کا وہ ماحول بنا ہوا تھا لوگوں کا، اور گھر اور ان کی آبادیاں بچی رسی تھی، جس طرح کہ ہمارا یہ شہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی اسفار کر رہے ہیں، کوئی دکان چلا رہے ہیں، کوئی چیز جو ہے خرید رہا ہے، کوئی چیز جو ہے پکا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے بیچ رہا ہے، تو اس طرح پورا ایک جو ہے ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن اچانک سارے انسانوں کو نکال لیا جائے یا خدا نہ خواستہ سب لوگ مر جائیں تو پھر اس شہر کی کیا حالت ہوگی؟ اب وہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو وقت وہ تھا کہ بالکل ان کے گھر آباد تھے، ان کے بازار آباد تھے، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ایک بھی زندہ نہ بچا، پھر محسوس یوں ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پہ رہنے والا تھا ہی نہیں۔ بچے بھی ختم ہو گئے، عورتیں بھی ختم ہو گئی، بچیاں بھی ختم ہو گئی، اور ان کے مرد بھی ختم ہو گئے، سارے ملیا میٹ کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان گھروں کے اندر، ان شہروں کے اندر، ان مقامات کے اوپر کوئی رہا بھی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، فرمایا سن کو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہ کفر کیا اسی وجہ سے اللہ نے ان کو جو پکڑا ہے۔ الا بعدا لثمود، سن کو سمود پر پھٹکار ہے، سمود کے لیے دوری ہے، اس کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے ان کے لیے۔ تو یہ قوم سمود کا جو ہے تذکرہ تھا سورہ ہود کے اندر۔ اسی طرح اب ذرا چلتے ہیں سورہ حجر کی طرف، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا وہاں جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا بلغت کذب اصحاب الحجر المرسلین، اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، جس طرح کہ اور نبیوں اور پیغمبروں کو تکذیب جو ہے کی گئی تھی، اسی طرح جو حجر کے رہنے والے تھے، پہلے بتایا جا چکا ہے حجر میں کون رہتے تھے؟ قوم سمود رہتی تھی۔ صالح علیہ السلام کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے بھی تکذیب کی۔ آتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، ہم ان کو نشانیاں دکھلاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ بھی مسلسل فکانوا عنہا معرضین، منہ پھیرتے رہے اور انکار ہی کرتے رہے۔ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، تو اپنے گھر جو ہے بناتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں علم تھا کہ جس نبی اور پیغمبر کی ہم تکذیب کر رہے ہیں، اس کی پاداش میں، جرم میں ہم کو خدا ہمیشہ نہیں رکھے گا، اور ہم چند دن کے مہمان ہیں اور ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ فآخذتهم الصیحۃ مصبحین، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے پکڑ لیا، کہ صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا، جس سے پھر یہ ہوا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور دماغ ان کے بالکل ختم ہو گئے، معوف ہو گئے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، جو کچھ وہ دعوے کرتے تھے اور جو ان کے آگے کے عزائم تھے وہ سب کے سب جو ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو، جو مخلوقات ان میں ہیں، ان کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ یہ آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، قیامت جو آ کر رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ذرا صبر سے جو ہے کام لیجیے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام پر بھی تکالیف آئیں اور انہوں نے صبر سے جو ہے کام لیا تھا۔ اسی طرح سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ پاک نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔
فرمایا کذبت ثمود المرسلین، سمود نے بھی جھٹلایا تھا، سمود کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا المرسلین بھیجے ہوں کو، یعنی پیغمبروں کو، مراد اس سے صالح علیہ السلام ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا تھا ان کو ان کے بھائی صالح نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم خوف نہیں کھاتے ہو، کیا کرتے ہو تم، خدا کو چھوڑ کر اوروں کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کا خوف کرو، ڈرو، ایسے کام چھوڑ دو۔ انی لکم رسول امین، اور میں تمہارے پاس بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، امین، اور میں تمہارا امانت دار بھی ہوں، جو بات میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے بات جو میرے پاس آتی ہے من عن وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا میرے قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو، جیسے میں تم کو کہوں میری بات کو مانو، اور میں تم سے یہی بات کہتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے اندر تمہاری خیر خواہی، لہٰذا میری بات مانو، تسلیم کرو، ضد نہ کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کی ذمہ ہے، یعنی جو بات بھی تم تک جو ہے پہنچاتا ہوں اس میں کوئی میرا اپنا کوئی ذاتی، اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، جو بات میں تم سے جو ہے کہتا ہوں اس کے اندر مفاد تمہارا دیکھتا ہوں میں، فائدہ تمہارا دیکھتا ہوں میں، اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے، تمہارا اس کے اندر بچاؤ ہے، مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو پھر خدا کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا وہ چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں؟ یعنی اگر تم کفر اختیار کرو گے، شرک اختیار کرو گے، تو کیا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے تم کو عطا کی ہیں کیا تمہارے پاس باقی رہیں گی؟ نہیں، تمہارے پاس پھر باقی نہیں رہیں گی، یہ چیزیں تو یہاں پر رہیں گی لیکن تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فی جنات و عیون، ان باغوں چشموں کے اندر تم رہتے ہو، کیا یہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ اگر تم نے کفر و شرک کو نہ چھوڑا پھر یہ باغات اور یہ سارے چشمے یہ تم سے چھین لیے جائیں گے۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، یہ جو تمہارے پاس کھجوروں کے بڑے بڑے تمہارے پاس جو ہے باغات ہیں اور درخت ہیں تمہارے پاس، تو یہ بھی تمہارے پاس نہیں رہیں گے، اور یہ تمہاری سرسبز کھیتیاں ہیں یہ بھی تمہارے پاس نہیں رہیں گے۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرو، شکر اس میں ہے توحید کے راستے پر، اگر نہیں آؤ گے پھر یہ ساری چیزیں تم سے چھن جائیں گی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش خراش کر گھر بناتے ہو، یہ جو تم گھر بناتے ہو یہ بھی خدا کی نعمت ہے، مضبوط گھر ہے، محفوظ گھر ہے، خدا نے تم کو اتنی طاقت دی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کفر و شرک کو راستے پر چلے اور اس کو نہ چھوڑا، توبہ اور استغفار نہ کیا، تو پھر یہ تمہارے مضبوط گھر بھی تمہارے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا لوگوں ایک ایک بات کر کے نصیحت کر کے بار بار میں تم پیغام ایک ہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور میری بات کو تم مانو، پرہیزگار بنو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، مراد سے وہ ان کے سردار ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں یہ تمہیں غلط راستے کے اوپر چلاتے ہیں، حد سے بڑھ کر یہ بات کرتے ہیں یہ، لہذا عام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ میری بات کو مانو، ان کے برغلائے کے اندر تم نہ آؤ، ان کی کفر اور شرکیہ باتوں کے اندر تم نہ آؤ، ان کی دھوکے والی باتوں کے اندر تم نہ آؤ۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی ان کو تو چاہیے تھا، بڑے ہیں، سردار ہیں اور تمہیں سمجھاتے، لیکن الٹا ان لوگوں نے کیا کیا ہے، تم کو فساد کے راستے پر چلاتے ہیں، جس طرح کہ خود جو ہے فساد کے راستے پر چل رہے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، مسحرین، انہیں سالے یہ بات تم بات کرتے ہو، ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے نعوذ باللہ تم تو جادوگر ہو، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم اور کچھ نہیں ہے ہماری طرح کے آدمی، کوئی تم نبی نہیں ہو، کوئی تم پیغمبر نہیں ہو، بس ہماری طرح کے ایک انسان ہو، جس طرح کے ہم انسان ہیں، ہماری طرح کے تم آدمی ہو جس طرح کے ہم آدمی ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی تم نبی اور پیغمبر نہیں ہو، باقی تم کہتے ہو کہ نبی ہیں پیغمبر ہیں، بار بار دھمکاتے ہو ڈراتے ہو اللہ کا تم پر عذاب آ جائے گا، تو فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی نشانی ہمارے سامنے جو ہے پیش کرو تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ واقعی تم جو ہے نبی اور پیغمبر ہو، تو فأت بآیۃ، ان کو نشانی لے کر کے آؤ۔
اور پھر وہ نشانی بھی انہوں نے خود اس کا مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی ہو جو گابن ہو 10 ماہ کی۔ تب صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کی تو پھر قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ جب وہ پیدا ہوگی تو صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، وہ اونٹنی تمہارے پاس آ چکی، لہٰذا تم ایمان لے۔ تو تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے، باقی سب لوگ اس کے منکر ہو گئے۔ تو ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے پانی پلانے کی۔ دیکھیے یہ بات کی بات نہیں ہے۔ جب قوم کے لوگ ذرا پریشان ہو گئے، صالح علیہ السلام کے پاس بار بار آتے تھے اور کہتے تھے صالح یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو اس پر صالح نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے جانوروں کے پانی پلانے کی اور ان کے اس اونٹنی کے پانی پینے کی جو وقت ہے اس کو میں متعین کر دیتا ہوں، دن کو متعین کر دیتا ہوں۔ ایک دن تم اپنے جانوروں کا پانی پلاؤ گے، جبکہ دوسرے دن پھر یہ جو ہے اونٹنی جو ہے پانی پیے گی۔ یہ بات کی بات ہے یہ۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم ایمان تو نہیں لے کر کے آئے، لیکن یہ ہے کہ تم نے اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تم کو ایک بڑا دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور بالآخر اس اونٹنی کی جو کونچی تھیں اس کو جو ہے کاٹ ڈالا۔ پھر وہ لوگ نادم بھی ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، کب نادم ہوئے؟ کہ جب ان کی اشکال تبدیل ہو گئیں، آخری دن ان کے اوپر آ پہنچا، تب ان کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے جس طرح ترتیب وار ہم کو یہ ساری جو علامتیں بیان کی تھیں، اسی طرح کی علامتیں آ چکی ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب مایوسی ان کے چہروں کے اوپر چھانے لگی، لیکن توبہ اور استغفار تب بھی نہ کیا۔ مایوس ہو رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، جس طرح کے پیچھے ساری علامات جو ہے جس طرح ہم کو بتائی تھی اسی طرح ظاہر کہا تھا ہمارے چہرے ضبط ہوں گے، باقی ضبط ہو چکے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، وہ بھی ہو چکے، کیونکہ صالح علیہ السلام نے جو علامات ان کو بتائی تھی وہ من نوعان وہ سچی ثابت ہو رہی تھی، کوئی ایک بھی ایسے نہیں تھی کہ جو اس کے خلاف ہو، جس طرح کہ آپ نے بتایا تھا۔ تو اس لیے ان کو یقین ہو گیا تھا باقی اس بات میں کوئی سچائی ہے، صداقت ہے۔ تو جب وہ چہرے ان کے سیاہ ہو گئے تب ان کو یقین ہو گیا کہ بس اب نہیں ہے بچنے والے، اب عذاب آنے والا ہے، کیونکہ ساری باتیں سچی ہو چکی ہیں، اور آخری بات جو ہے اس کے اوپر ہم آ پہنچے ہیں، عذاب آئے گا۔ عذاب آیا پھر وہ لوگ نہ بچے۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، لوگوں اس کے اندر تمہارے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ خدا کا خوف کرو اور تم توحید کے راستے پر آ جاؤ۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر اسی طرح ہوتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے وہ زبردست طاقت والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ یعنی جو لوگ کفر کے اوپر رہے اللہ ان سے انتقام لے گا اور اچھی طریقے سے انتقام لے گا، کوئی اللہ کو روکنے والا نہ ہوگا۔ اور جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم ذات بھی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر چلتے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بنی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی ایک مومنین کا گروہ اور دوسرا کافروں کا گروہ ہو گیا، نہیں ایک مومنین کا گروہ اور دوسرا ان کے سرداروں کا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے کہا کہ بھائیو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نہیں تم خدا سے جب بخشش طلب کرو اور برائیوں کی طرف تم نہ جاؤ، بلکہ خدا سے تم جو ہے بھلائی جو ہے تم طلب کرو، لہذا خدا کا خوف کرو اور ایسے کام تم نہ کرو کفر و شرک۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہے، یعنی تم تو نحوست بن کر کے آ گئے ہو، اس سے پہلے ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے اور صحیح سلامت تھے، آئے روز تمہاری باتیں جو ہے سننی پڑتی ہیں، آئے روز جو ہے تم ایک ہی بات کرتے ہو، توحید 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 کی بات کرتے ہو،
لہٰذا کیسی باتیں نہیں کرتے ہو؟ لہٰذا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم ہمارے اندر جو ہے نحوستی ہو۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، اور اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شگونی خدا کی طرف سے ہے کہ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ تم جو ہے ہمارے اندر نحوست بن کے آئے ہو، بلکہ یہ نحوست تمہارے اندر ہے اور خدا نے تمہارے اندر نحوست ڈالی ہے، اور نحوست بھی اس وجہ سے ہے کہ تم نے کفر اختیار کیا ہے، شرک تم نے اختیار کیا ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، 9 ایسے آدمی تھے ان میں سے کہ جو شہر کے اندر جو ہے فساد مچانے والے تھے اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ بہرحال آگے دیکھیے، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ ہاں، یہ 9 آدمی وہی تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے تھے۔ تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یعنی وہ ان کا جو پلان تھا، منصوبہ تھا، پروپیگنڈا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ صالح کو جا کر رات کو جو ہے قتل کر دیں گے، اس کے گھر والوں کو جا کر قتل کر دیں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے ہمیں کیا پتا کہ ہم نے قتل کیا ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور ثبوت لے کر دیا، ہم نے تو سارے کو قتل نہیں کیا، ہم نے اس کے گھر والوں کو تو قتل نہیں کیا ہے، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ہم بات کے اندر سچے ہیں، یقیناً ایسا ہے۔ تو اس طرح ہم باتیں کر کے یہ کیس ہمارے اوپر نہیں آئے گا، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہم سے نہ ہوگا۔ تو یہ انہوں نے آپس میں پروپیگنڈا کیا اور آپس میں مشورت کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ادھر آپس میں برے مکر و فریب کر رہے تھے، آپس میں مشورے کر رہے تھے اور اپنے آپ کو نکالنے کی، اس کیس سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ یہ کام کر رہے تھے، ادھر وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم بھی تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہیں کس طرح تباہ و ذلیل کرنا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اندر جو ہے یوں سمجھے ہوئے تھے کہ ہم بڑے باشعور ہیں، کس طریقے سے ہم خفیہ طریقے سے ان کو قتل کریں گے اور پھر اپنی جان بھی چھڑا لیں گے۔ ادھر سے وہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ فرماتے ادھر میں بھی ان کے بارے میں تدبیریں جو ہے کر رہا تھا، ان کو شعور تک نہیں تھا، شعور تک ان کو نہیں تھا کہ جو ہم یہاں منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں، ہمارا منصوبہ آسمانوں پر بن چکا ہے، ہمارے بارے میں ہمیں ہلاکت کے لیے منصوبہ ہمارا آسمانوں پر بن چکا ہے۔ تو وہ اپنے منصوبے ناکام رہے، اللہ نے جو ان کے بارے میں منصوبہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیاب رہے، ان کو ستیہ ناش کر کے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اے لوگوں تم دیکھو ان کے اس مکر و فریب کو پھر کیا انجام ہوا، کیسے وہ صالح کو قتل کرنے کے لیے بہترین قسم کا منصوبہ بنا چکے تھے اور اپنے آپ کو اس جو ہے الزام سے نکلنے کے بھی وہ منصوبہ بنا چکے تھے۔ تو کس طرح پھر ہم نے ان کو اچانک جو ان کو پکڑ لیا، سارا ان کا منصوبہ بھی ختم اور ان کی جانیں بھی چلی گئی۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، فرمایا کہ ہم نے ان کو، ان کی قوم کو، سب کو ہلاک کر ڈالا، صرف وہ نہیں ان کے گھر والوں کو بھی ہم نے سب کو ہلاک کر ڈالا، پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، فرمایا اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ اب تم جا کر دیکھ لو، مکہ والے خصوصاً تم جا کر دیکھو ان کے گھر خالی پڑے، حجر میں جاؤ وہاں جا کر دیکھو کوئی بھی تم کو وہاں رہنے والا نظر نہیں آئے گا، ان کے مکانات ویسے کے ویسے پڑے ہیں، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ تم جاتے ہو اردن کی طرف وہاں راستے کے اندر کہ تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ان کے مکانات، عمان میں جاتے ہو اور اس طرف تم جو ہے جاتے ہو قطر وغیرہ کی طرف تو وہاں پر تم دیکھتے ہو راستے کے اندر تمہیں جو نظر آتے ہیں ان کے مکانات، بحرین وغیرہ کی طرف، عمان اور بحرین کی طرف تم جاتے ہو تو راستے کے اندر کیا تم کو ان کے مکانات نظر نہیں آتے، ان کے وہ کھنڈرات تم کو نظر نہیں آتے، تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے ان کا جو ہے مشاہدہ کرتے ہو، آج بھی خالی پڑے ہیں، خاویۃ بما ظلموا، ان کے کفر اور ظلم کی بدولت۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، فرمایا لوگوں اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں بڑے بڑے آثمات ہیں، عبرتیں ہیں، لہذا عقل سے کام لو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
فرمایا کہ ان کو ہم نے جو ہے بچا لیا تھا، اور بقیہ جو لوگ تھے ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا، ان سب کو ہم نے جو ہے برباد کر دیا، تو ایک بھی ان میں سے جو ہے زندہ نہ بچا۔ اب آتے ہیں ذرا سورہ فصلت کی طرف۔ فرمایا سورہ فصلت میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھایا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا دھند رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ فرمایا قوم سمود کو ہم سمجھاتے رہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، لیکن فاستحبوا العمى، وہ ہمیشہ اندھے بن کر اندھے راستے پر جو ہے چلتے رہے، ہدایت کے راستے کے اوپر نہ چلے۔ پھر آخر کار کیا ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر جو ایک چیخ بھیج کر، ان کے اوپر دردناک عذاب ان کے اوپر بھیج کر، صاعقہ ان کے اوپر بھیج کر ہم نے ان سب کو جو ہے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ذلت کا عذاب ان کے اوپر چھا گیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہاں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے ہم نے ان سب کو بچا لیا تھا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے اس وقت۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے، یعنی صرف دنیا کے اندر ان کو سزا نہیں ملے، آخرت کے اندر ان کو جو ہے سزا ملے گی، اور اس وقت ان کی جو ہے ترتیب بنی ہوگی، اور یہ ترتیب کے ساتھ لائن وار جہنم کی طرف جا رہی ہوں گی۔ تو ان آیات میں ذرا سورہ فصلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ ذرا آتے ہیں سورہ زاریات کی طرف کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سمود کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ جی دیکھیں سورہ زاریات۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، یعنی قوم سمود سے کب کہا گیا تھا؟ آخر وقت میں کہا گیا تھا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، لہذا تمتعوا حتیٰ حین، 3 دن تمہارے پاس ہیں، اس میں ذرا تم جو ہے فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، فرمایا کہ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اس وقت سارے کے سارے عذاب کے اندر ڈر لیے گئے، سب نے جو ہے دیکھ لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا یا نہیں ہوا، نبی اور پیغمبر کا وعدہ سچا ہوا یا نہیں ہوا، ان کی وہ سرکشی کو ان کو سزا ملی یا نہیں ملی ہے، جس طرح کے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تو ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ ہی کر سکتے تھے، پہلے دھمکیاں دیا کرتے تھے ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، ہاں بڑے طاقتور ہیں، بڑی ہمارے پاس ضرورت ہے، یہ ہے وہ، لیکن جیسے اللہ کا عذاب آیا تو ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو جاتے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتے۔ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، نہ یہ کہ اپنا دفاع کر سکے، نہ یہ کہ پھر وہ مقابلہ کر سکے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے تباہ کر دیا اور ان کو برباد کر دیا، اور اس طرح بے یار و مددگار جو ہے وہ لوگ جو ہے چھوڑ دیے گئے۔ اب آتے ہیں ذرا سورہ نجم کی طرف، اس میں ہے تو ایک آیت وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اس سے پہلے ہے أَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، کہ ہم نے عاد اولا کو ہلاک کر ڈالا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بے غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، یعنی قوم سمود جو ہے وہ بھی باقی نہ رہی، ان کو بھی ہم نے قوم عاد کی طرح ان کو ہلاک کر ڈالا۔ جس طرح قوم عاد پر عذاب آیا وہ نہ رہے دنیا میں، اسی طرح قوم سمود پر بھی عذاب آیا وہ بھی اس دنیا کے اندر نہ رہے۔ اب آتے ہیں سورہ قمر کی طرف۔ سورہ قمر میں ہے کذبت ثمود بالنذر، فرمایا کہ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا تھا۔ کن کو جھٹلایا تھا؟ صالح علیہ السلام۔ فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی کے اندر پڑ گئے، یعنی کہا کہ یہ آدمی ہم میں سے ہیں، یہ تو کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ اگر ہم اس کی پیروی کر لیں تو گویا کہ ہم نے تو غلطی کر لی ہے، اور صحیح ہم نے غلطی کر لی ہے، لہٰذا ہم اس کی پیروی کر کے گمراہ نہیں ہونا چاہتے، ہم اس کی پیروی کر کے دیوانہ نہیں بننا چاہتے۔ أَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔
اور یا ذکر علیہ من بیننا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نبی بنا کر جو ہے بھیجنا چاہتا تو ہم میں سے کسی اور کو بنا کر بھیج دیتا، کہ اللہ نے ہم سب میں سے اسی کو پسند کیا، اسی کو نبی بنا کر جو ہے بھیجا ہے۔ بل وہ کذاب اشیر، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹا آدمی ہے، خود پسند آدمی ہے۔ اس نے اپنے لیے پسند کر لیا کہ میں نبی ہوتا، پیغمبر ہوتا، بس یہ بات اس کو پسند آ گئی، اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم میں سے کتنے بڑے بڑے آدمی ہیں، ان کو اللہ تبارک نبی اور پیغمبر کیوں نہ بنایا۔ خصوصاً عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ عمر رسیدہ بھی ہے، سمجھدار آدمی بھی ہے، اور اسی طرح سردار بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر بات اس کے اوپر رچتی ہے، ہر بستی ہے۔ اگر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر بھیجتے تو اس کو جو ہے بنا کر بھیج دیتا۔ کیا اللہ تبارک آپ کو نبی و پیغمبر بنایا اگر جو ہے بھیجا ہے؟ اللہ نے آپ کو پسند کیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ تو نسبی اتنی دل خراش بات جو ہے ان لوگوں نے جو ہے کہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح کی بات صالح علیہ السلام کو سننی پڑی تھی اپنی قوم سے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلیں یہ بات کہہ رہے ہیں اور اتنی دور کی بات کہہ دی، اتنی دل خراش بات ان لوگوں نے جو ہے کہہ دی ہے، چلیں ٹھیک ہے، ان کو کل پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے خود پسند ہے اور کون جھوٹا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، اے صالح ہم ان کے آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ یہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائی؟ یعنی جب اونٹنی کا مطالبہ کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اونٹنی کو جو ہے بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے جو آ رہی ہے اور تم ان کو دیکھتے رہنا، اور جو کچھ یہ لوگ کریں اس پر صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ جب یہ قوم کے لوگ پریشان ہو کر صالح کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ صالح یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے لیے جو دن ہے مقرر کر دو ان کے لیے کہ ان اوقات کے اندر جو ہے یہ اونٹنی وقت پانی پیے گی اور دوسرے اوقات کے اندر پھر تمہارے جو جانور ہیں وہ جو ہے پانی پیئیں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے جو وقت ہے وہ پانی پلانے کا وہ مقرر ہو چکا۔ فرمایا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صاحب ہم اپنے ساتھی کو بلایا، کس کو بلایا تھا؟ وہ جو شکی آدمی تھا، مصدع اور قذار، ان کو جو ہے بلایا گیا کہ تم اس کو جو ہے قتل کرو۔ چنانچہ بدبختی کا ہم لوگوں نے اظہار کیا اور فتعاطى فعقر، اس اونٹنی کی جو کونچیں تھیں اس کو کاٹ ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب اللہ فرماتے ہیں سو تم دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا پھر کیسا ہوا، کیسے پھر میں نے ان سے انتقام لیا، کیسے ان کو میں نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، کیسا پھر میرا عذاب تھا، کیسے میں ان کو اپنے عذاب کا جو ہے ان کو بدلہ چکھایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تھی تو ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے، بالکل ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ آگے سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کے بارے میں فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا تھا، مراد اس سے قیامت ہے، یعنی قیامت کو کس نے جھٹلایا تھا؟ قوم سمود نے اور قوم عاد نے، قاریہ۔ تو اسی طرح یہ مکے والے بھی اس کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے، یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے قیامت کے عذاب، قیامت برپا نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا قوم سمود کے اوپر، ان کے بعد صیحہ کو بھیجا، طاغیہ کو ان کے اوپر جو ہے بھیجا، جس سے وہ لوگ جو ہے تباہ کر دیے گا، ہلاک کر دیے گا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا کہ برحال وہ جو قوم عاد تھی ان کو بھی نہایت تیز آندھی کے ساتھ ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح جو ہے مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے پڑے. یہ کن کی حالت تھی؟ قوم عاد کی حالت تھی جس میں کہ پہلے گزر چکا ہے. فہل تری لہم من باقیہ، میں کہ آپ ذرا مجھے بتلاؤ ان میں سے کوئی ایک باقی بھی ہے؟ تمہیں کوئی چلتا پھرتا ان زمین کو نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. سب جو ہے ستیہ ناش کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. ایک بھی ان میں سے جو ہے زندہ نہ بچا جو آج ہمیں چلتا پھرتا نظر آئے. آخری پارہ اور آخر میں سورہ شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے. فرمایا کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت آدمی اٹھا. یہ کون تھا بدبخت آدمی؟ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، یعنی مسدا. یہ بدبخت آدمی تھا کہ جو ان میں سے اٹھا، اس نے اپنے بدبختی کا اظہار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، حالانکہ خدا تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے عذر کرو، یعنی اس کا پورا جو ہے خیال رکھو. ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے، جبکہ دوسرے دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور اس کو قتل بھی نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا ہے تمہیں. فکذبوہ فعقروها، انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور اونٹنی کی پونچھیں بھی کاٹ ڈالی. تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، تو خدا نے ان کی گناہوں کے بسبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. فسواها، ان کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها، اور اس کو اس ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. یہ اللہ ایسی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے کہ اتنی طاقتور قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرے ہی نہیں. کیوں نہیں ڈرے؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں. جب وہ خالق ہے، مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے. انسانوں میں سے ہیں جن کے پاس کچھ قوت اور وسائل زیادہ ہیں، کسی کے پاس تھوڑے ہیں. دنیا کے اندر یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب کسی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو پہلے سوچتا بھی، اگرچہ وہ جو ہے جس کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا ہے غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو، کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگرچہ وہ غریب اور مسکین اور انتہائی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ لچر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہاتھ اٹھانے والا خواہ وہ کتنے مضبوط طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ سوچتا ضرور ہے کہ میں اس کو مروا رہا ہوں، قتل کرا رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ پھر کیا بنے گا، میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کہ جو مجھے ہی جو ہے مجھ سے انتقام لے یا مجھے قتل کر دے. تو قدم اٹھانے والا پہلے ضرور سوچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی طاقت والے تھے، قوت والے تھے، زمین کے نشان و شوکت تھی. کوئی ایک آدمی نہیں تھا، لاکھوں کروڑوں انسان تھے، میں نے سب کچھ ختم کر دیا. ولا یخاف عقباها، میں تو سب سے بڑا طاقت والا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی طاقت والا نہیں ہے. کتنوں کو طاقت والوں کو اللہ نے جو ہم کو ان کے غرور کو مٹی کے اندر ان کا غرور کو ملا دیا، خاک کے اندر ان کے غرور کو ملا دیا اور سب کو ہلاک کر دیا. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کی جرأت و طاقت نہیں رکھتا. تو یہ قوم سمود تھی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے ہیں. صالح علیہ السلام نے بالآخر اس عذاب کے آ جانے کے بعد، قوم کے مر مٹنے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دیا، مکہ میں گئے اور وہیں آپ کا جو انتقال ہوا. کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی قبر مکہ المکرمہ کے اندر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.